بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ آندھیوں میں بجھتے ہیں، حسینیت کا چراغ آندھیوں میں جلتا ہے۔ الا وان الحسین باب من ابواب الجنہ، حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فمن آندہ حرم اللہ علیہ رائحۃ الجنہ، جو بھی حسین سے دشمنی رکھے گا اللہ جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام کر۔ میرے لال یہ وعدہ الہی ہے۔ وینسبون لحافی حاضت من لقبر ابی، اور وہ لوگ آئیں گے اور تیرے باپ کی قبر کے نشان کو بلند کریں گے۔ کیا پیشین گوئی ہے؟ ابھی تو لاشا پڑا ہوا ہے نا، تو باپ کا لاشا دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ اللہ ایک قوم، اللہ کچھ لوگ، اور ایسے لوگ ہر صدی میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ ینسبون فی حاضت تف، اس صحرا میں جو آئیں گے اور تیرے باپ کی قبر کے نشان کو بلند کریں گے۔ اور پھر ایسے نہیں، لا یدرسو اثرو، تیرے باپ کی قبر کا نشان مٹنے والا نہیں ہے، نہ یہ پرانا ہونے والا ہے، نہ یہ مٹنے والا ہے۔ اور پھر وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ فَلَا يَزْدَادُ أَمْرُهُ إِلَّا ظُهُورًا فَلَا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا ظُهُورًا وَأَمْرُهُ إِلَّا عُلُوًّا۔ اے میرے لال یاد رکھ، ہر زمانے کا فرعون، ہر زمانے کا نمرود، ہر زمانے کا کافر تیرے باپ کی قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن میں کہہ رہی ہوں تیرے باپ کی قبر کا نشان مٹنے والا نہیں ہے۔ اب جملہ سن لو، اب دیکھتا ہوں میں آپ قیامت تک داد دیں گے، خدا کی قسم مجھے نہیں، بی بی زینب کو پتا کہ میری بی بی نے کیا کہا، فلا یزداد اثرہ الا امرن ولا امرہ الا ظہورن۔ اے میرے لال بس اتنا یاد رکھ، جتنا مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے اتنا تیرے باپ کی قبر، خدا کی قسم اشرا بڑی محنت کا ہے۔ پھر سن لیجئے جناب زینب کی پیشین گوئی، فواللہ ان ذالک لحد، میرے لال یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، یہ اللہ کا وعدہ تھا جو تیرے باپ نے پورا کیا ہے۔ اور سن میرے لال، کچھ ایسی قوم ہے جو اللہ نے تیرے باپ کے لیے رکھی ہے، جو تیرے باپ کی قبر کے نشان کو ہمیشہ بلند رکھیں گے، نہ اس کا اثر ختم ہونے دیں گے، نہ اس کا نشان ختم ہونے دیں گے۔ زمانہ گزرتا چلا جائے گا، ہر زمانے کا کافر، ہر زمانے کا مشرک، ہر زمانے کا فرعون، ہر زمانے کا نمرود کوشش کرے گا تیرے باپ کی قبر کو مٹانے کی، لیکن جتنا مٹائیں گے اتنا ہی حسین کی قبر سلامت رہے گی، بلند رہے گی، مشہور ہوتی چلی جائے گی۔ ارے اربعین دیکھ کے بھی آپ کو زینب کی پیشین گوئی یاد نہ آئی؟ یہ وہی تو ہے۔ اچھا کس حال میں کی تھی جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے؟ کن حال میں پیشین گوئی کی تھی؟ اب علم زینب کا اندازہ لگائیے آپ۔ اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنی 1400 سال پہلے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا جا رہی ہے، چاروں طرف سے لوگ جا رہے ہیں، فلائٹیں کم پڑ رہی ہیں، ایئرپورٹ والے سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اہل عراق سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ اتنا مجمع، مذہب کی شرط نہیں ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، شیعہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ایک ہر مذہب کا انسان جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین خالی شیعوں کے نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد، پوری کائنات کے ہیں حسین۔ تو میرے لال تیرے باپ کی قبر مٹنے والی، اب دیکھو مٹانے کے لیے کیا کیا کیا۔ مثلا منصور دوانقی نے پہلا ظلم کیا قبروں پر، نہیں مٹی۔ ایک بیری کا درخت تھا مولا کی قبر پر شروع میں، وہ بیری کا درخت علامت تھا قبر حسین کی، اس کو کاٹ دیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکے قبر حسین کیا ہے۔ اس کے بعد خوشبو آنے لگی۔ اب آپ درخت کاٹ سکتے ہیں، خوشبو کو اسیر تھوڑا ہی کر سکتے ہیں، تو پتہ چلتا رہا۔ بعد میں متوکل کا زمانہ آیا، متوکل نے 20 مرتبہ، کسی نے کہا 4، کسی نے کہا 17، کسی نے کہا 20، ٹوٹل لگا لیجئے 20 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مسمار کرنا چاہا، منہدم کرنا چاہا، لیکن جو منہدم کرنے آئے تھے ان کا پتہ نہیں ہے۔ یہ قبر آج بھی ہے۔ متوکل نے 4 مرتبہ حملے کروائے، مثلا پہلا حملہ کروایا پانی سے، پانی چھوڑ دیا گیا قبر امام کی طرف، اللہ جو ہے اس زمین کو اٹھا لیتا تھا جو قبر حسین کی ہے۔ اب روایت ہے خدا کی قسم، یہودی روایت کرتا ہے، چونکہ قبر امام حسین پہ پانی لگانے کے لیے یہودی کو بھیجا گیا تھا، وہ یہودی کہتا ہے کہ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، جیسے ہی پانی بڑی تیزی سے آیا اور قبر حسین تک پہنچا تو طواف کرنے لگا، دائرہ بن گیا، قبر تک نہیں گیا۔ اس کے بعد ہم بیل لے گئے، ہل لے گئے،
پوری زمین میں چلاتے ہیں, چلتا ہے. جیسے ہی قبر تک پہنچے, بیل مر گئے, حیوان مر گیا, مگر قبر حسین پہ پیر. یہ دوسرا موقع تھا, پہلے پانی پھر حل. اس کے بعد اس نے کہا بھائی یہ تو قبر ہم سے تو ختم ہونے والی یہ قبر نہیں ہے. اب یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ چونکہ جناب زینب کی سمجھ رہے نا پیشین گوئی ختم ہونے والی. تو انہوں نے کہا اب زائروں کو قتل کرو. اور نہ پہلا متوکل نے ٹیکس رکھا کہ جو بھی اناج اور چاول آپ کے ہے پہلے اتنا حکومت کو دیں گے پھر جائیں گے. اب ان لوگوں نے وہ ٹیکس دینا شروع کر دیا اور سارا ٹیکس دیتے چلے جاتے تھے. بھیڑ پھر بھی کم نہ ہوئی. انہوں نے کہا بھائی اب دوسرا ٹیکس رکھو. کیا رکھو 1000 دینار یا 100 دینار, مثلا 100 دینار رکھو. اور 100 دینار چھوٹا موٹا نہیں, آج بھی دینار چھوٹا سا نہیں ہے, سمجھ رہے آپ. درہم چھوٹا ہوتا ہے, دینار بڑا ہوتا ہے. اس وقت 1 دینار 10 درہم کے برابر تھا. تو 100 دینار یعنی 1000 درہم. تو 1000 درہم دیا کرے گا, 100 دینار دے گا ایک آدمی. اب اس نے سوچا بھیڑ کم ہو جائے گی. پھر متوکل نے پوچھا نہیں بھیڑ کم نہیں ہے بھائی, لوگ آئے ہوئے ہیں. اور میں ابھی ایک واقعہ زندگی میں پہلی بار اس واقعے کو پڑھا, اور زندگی میں پہلی بار مومنین شارجہ کو تحفہ دے رہا ہوں. میں نے بھی ممبر سے کبھی نہیں پڑھا, میں بھی آج ہی مطالعہ کر کے آیا ہوں. تو کہتے ہیں 100 دینار رکھے گئے. 100 دینار رکھے گئے تو متوکل اب دیکھنے لگا چونکہ بڑی رقم ہے, لوگ شاید بھیڑ کم ہو, تو یہ جا کے اپنے محل پہ بیٹھا اور دیکھنے لگا دیکھتا ہوں کتنے لوگ آتے ہیں. لوگ آ رہے ہیں, بھیڑ پھر لگ گئی. ارے اس کے بعد ایک ضعیفہ 90 یا 100 سال کی بڑھیا, متوکل نے اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا. اس بڑھیا کو کبھی گر جاتی ہے کبھی اٹھ جاتی ہے, کبھی گر جاتی ہے کبھی اٹھ جاتی ہے, بار بار گرتی ہے بار بار اٹھتی ہے, عصا کا سہارا لے کے آ رہی ہے. متوکل نے کہا اس بڑھیا کو بلاؤ. اپنی پولیس کو بھیجا, فورس کو بھیجا, اس بڑھیا کو لایا جائے. اس ضعیفہ کو متوکل نے بلوا لیا, اپنے محل میں بلایا اور محل میں کہا کہ کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں. کہا تجھے پتا ہے ہم نے کتنا ٹیکس رکھا ہے؟ کہا ہاں 100 دینار رکھا ہے. کہا تیرے پاس ہے؟ اس نے اپنی گٹھڑی کھولی, یہ ہے 100 دینار ہے میرے پاس. کہا جب تیرے پاس 100 دینار ہے تو پیدل چل کے کیوں آ رہی ہے, سواری کر لیتی. کہا میرے پاس 100 دینار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے. یہ 100 دینار کہاں سے لے کے آئی؟ کہا جب تو نے یہ ٹیکس رکھا کہ جو بھی قبر حسین پہ جائے گا وہ 100 دینار دے گا, تو میں نے پورے سال لوگوں کے گھروں میں جا جا کے اس بڑھاپے میں کام کیا ہے اور ایک ایک پیسہ اس لیے جوڑا تاکہ میں فرزند رسول کی زیارت کے لیے جا سکوں. آج کل ہمارے لیے بہت آسان ہے, خدا کی قسم ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہے. کہتے ہیں اتنا ایک ایک پیسہ میں اس لیے جوڑ کے آئی ہوں اور لائی ہوں, اور میں نے کسی کے برتن صاف کیے, کسی کے جھاڑو دی, کسی کے گھر میں کام کیا, ایک ایک پیسہ رکھتی رہی. مجھے جانا ہے فرزند رسول, مرنے سے پہلے مجھے زیارت کرنی اپنے مولا کی. بس جیسے اس فضیلت کو سنا کی کہ حسین قبر کے اندر ہیں اور اتنا روب حسین کا لوگوں کے دلوں میں ہے اور اتنی محبت, جل گیا. ایسوں کو جلانا بھی چاہیے. پھک گیا حسد کی آگ, کہنے لگا اس بڑھیا کو دجلہ میں ڈال دو. اور جلاد آئے اور بڑھیا کو بیچاری کو اٹھا کے دجلہ میں ڈال دیا, پانی میں ڈال دیا. ادھر یہ پانی میں گئی, اس نے کہا فرزند رسول مجھے زیارت کے بغیر نہیں مرنا ہے, مجھے آپ کی زیارت کرنی ہے, میری مدد کرو. اسی وقت دجلہ میں ایک گھوڑا سوار آیا اور گھوڑا سوار نے اس ضعیفہ کو اٹھایا اور لے کے چلا. کہا یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون؟ کہا اسی حسین کا غلام عباس ہوں جن کی تو زیارت کے لیے جانا چاہتا. یہ ٹیکس رکھا گیا. اس کے بعد جب لوگ پیسے سے بھی کم نہ ہوئے تو اس نے تیسرا ٹیکس رکھا کہ 100 آدمیوں پہ ایک آدمی قتل ہوگا. 100 آدمی جاتے تھے, ایک آدمی قتل ہوتا تھا. پھر کہنے لگا 50 پہ ایک, پھر 10 پہ ایک, پھر 2 پہ ایک, پھر 2 آدمی ایک جائے گا ایک قتل ہوگا. اس نے پھر محل سے دیکھا کہ بھیڑ تو نہیں, آج پھر بھیڑ ہے, یہ جانے والے ہیں, یہ قتل ہونے والوں کی لین لگی ہے. اس سپاہی نے قتل ہونے والوں سے پوچھا یار تم یہ تو بتاؤ, یہ تو زیارت, انہیں تو زیارت مل رہی ہے, اب خدا کی قسم یہ داد جو ہے نا تم کو, آنکھ میں آنسو لے کے اور ہاتھ بلند کر, یہ داد کا نرالا انداز ہوگا مجلس کی قبولیت کے لیے. بڑا جملہ سن لیجئے بازی, تو کیا جملہ ہے. اور نے کہا بھائی ایک قتل ہو رہا ہے, تم قتل ہو رہے ہو, وہ زیارت پہ بھیج رہے ہو, تم کو کیا فائدہ ہے؟
کہا ہمارا فائدہ زیادہ ہے. نہیں ہمارا فائدہ زیادہ ہے. کہا تمہارا. کہا زیارت انہیں بھی ملے گی, زیارت ہمیں بھی ملے گی. کہا تم تو قتل ہو رہے ہو. کہا وہ زری چومیں گے ہم حسین کے قدم زری چومیں گے ہم حسین کے, جائیں گے اپنے مولا کے قتل کرنے. جب قتل سے باز نہ آئے تو چوتھا ٹیکس رکھا. وہ کیا تھا کہ ایک ضعیفہ, ہمارے اہل سنت بھائی ہیں, انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے تاریخ بغداد میں, کہ ایک ضعیفہ نابینا, اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے زیارت کرا دے ایک دفعہ حسین ابن علی کی. نابینا ماں کو لے کے چلا, متوکل کے آدمیوں نے روکا, کہا ہم جانے نہیں دیں گے. وہ درخواست کرتا رہا, آخر میں اس جوان کا گلا کاٹا اور دجلہ میں پھینک. ماں بیچاری نابینا تھی, اسے پتہ نہیں چلا. اس نے پوچھا میرا بیٹا کہا کہ بیٹے کو ہم نے گلا کاٹ دیا. وہ وہیں کھڑی ہو کے کہنے لگی عباس زندہ لے کے آئی تھی, زندہ لے کے جاؤ گے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بیٹا چلا ہوا آ رہا. میرے لال تیرا تو گلا کٹ گیا تھا, اماں تو نے عباس کو پکارا. تو جناب زینب کی پیشین گوئی دیکھے کیسے پوری ہو رہی ہے کہ میرے لال تیرے باپ کی قبر کا نشان مٹنے والا نہیں ہے, کائنات کے لوگ آئیں گے. آج دیکھیے اربعین پہ کیا محل کا مجمع ہے. یہ زینب کی خواہش ہے جو پوری ہو رہی ہے, یہ زینب کا علم ہے, یہ زینب کی پیشین گوئی ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو سناؤں, اس کے بعد کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ایک شخص آیا, اس کا ایک ہاتھ کاٹا, پھر دوبارہ آ گیا دوسرا ہاتھ کاٹا, پھر دونوں پیر کاٹ دیے. اب اسے ڈال دیا گیا بارڈر کے اس طرف. بس امام علی نقی گھوڑے پہ آئے اور اس زائر کو اٹھا کے کربلا تک لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کسی بھی مسئلے میں, عزاداری کے خصوصاً مسئلے میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, زینب کی پیشین گوئی ہے. جتنا لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے اتنا بڑھتی چلی جائے گی. اللہ نے حسین نے اللہ کا نام بچایا ہے, اللہ پہ واجب ہے حسین کا نام بچانا. بس انشاءاللہ باقی کوفے کے حالات, آج میں نے شام غریبہ کے حالات پڑھ دیے, کل انشاءاللہ کوفے کے حالات, کوفے کا خطبہ آئے گا. عزیزو, یہ ایام آل محمد زندان